تیسرا اس کے بارے میں علماء کی آراء ہے کہ لائق فائق وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا، اس کے اندر ایک خوش فہمی تھی، ایک گھمنڈ تھا کہ میرا باپ شاید پرانے زمانے کا شخص، میں اس دور میں ایڈجسٹ ہوں، میں باپ سے زیادہ کچھ سمجھتا ہوں۔ وہ اس بات کو بھول چکا تھا کہ اس کے باپ کا ایکسپیرینس کہیں زیادہ اس سے بڑھ کر ہے، اس نے اس سے زیادہ دنیا اس کے باپ نے دیکھی ہوئی ہے۔ ہمارے والدین جو ہیں وہ ہمارے بارے میں بہت بہتر جانتے ہیں، لیکن کئی دفعہ ہم اس کو کراس کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں جدید ٹیکنالوجی کا زیادہ پتہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم لیٹسٹ نالج زیادہ رکھتے ہیں، ٹیکنالوجی زیادہ سمجھتے ہیں، اس لیے ہم زیادہ لائق فائق ہیں، اور زیادہ لائق فائق ہونے کی وجہ سے ہم اپنے باپ سے زیادہ جو ہے ذہین ہیں۔ لیکن یہ بات اس کے لیے ایک دھوکہ اور ایک فریب ثابت ہوئی، کیونکہ جب اس نے اپنا مال و متاع لے لیا تو اس کے بعد وہ اپنا سب کچھ کھو چکا تھا۔ تو میرے عزیزو، یہ تین علماء جو ہے وہ آراء اس کے بارے میں پیش کرتے ہیں کہ اس نے پیسے یا اپنا مال کیوں اپنے والد سے لیا، کیوں یہ تقاضا کیا کہ میرا حصہ مجھے دیا جائے۔ اب جب اس کو یہ حصہ مل گیا تو اس کی زندگی کے اندر گناہ کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ اس کے آسپیکٹ سمجھیں گے کہ جب انسان کی زندگی میں گناہ آ جاتا ہے تو پھر کیا اثرات مرتب کرتا ہے گناہ۔ پہلے نمبر پر جو پہلا اثر ہوا، گناہ آلودہ حالت میں اس کا باپ سے دوری۔ اس نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، حصہ تو مل گیا تھا، لیکن اب اس نے فیصلہ کیا کہ گھر بھی، وطن بھی چھوڑوں گا جس وطن میں باپ اور میں رہتے تھے، اور ایک دور دراز کے ملک کو روانہ ہو گیا۔ اور اس نے اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ دیا اور اس سے اتنا دور چلا گیا کہ اس کے باپ تک اس کی خبر بھی نہ پہنچ سکے کہ وہ کیا کر رہا ہے، کن برے کاموں میں ملوث ہو چکا ہے، کس سوسائٹی کے اندر پھنسا ہوا ہے، کس قسم کی صحبت اس نے اختیار کر لی ہے۔ آج ہمارے بھی بہت سارے نوجوان ایسے ہیں، ہم کئی کام ایسے کرتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس کو پتہ نہ لگے، پیرنٹس کو خبر نہ ملے، اور اس طرح کے کام کئی دفعہ ہماری تباہی کا باعث بن جاتے ہیں، کئی دفعہ ہمارا فیوچر ایکسپوائل ہو جاتا ہے۔ ہم کئی دفعہ ایسی صحبت اختیار کر لیتے ہیں، ایسی دوستیاں بنا لیتے ہیں جو ہمارے لیے فائدے مند ہونے کی بجائے نقصان کا باعث بن جاتی ہیں۔ اس نے بھی پہلا فیصلہ کیا کہ میں باپ سے دور چلا جاؤں گا، اور باپ دراصل اس تمثیل میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ وہ آسمانی باپ ہے، ایک شخص جو اس دنیا کے اندر زندگی بسر کر رہا ہے، اگر وہ نجات یافتہ ہے، بلیور ہے، اس کی پہلی خواہش یہ ہوگی کہ میں اپنے باپ کے زیادہ سے زیادہ قریب رہوں، خدا باپ سے سیکھوں، ریویلیشن لوں، مکاشفے لوں۔ لیکن ایک خدا سے دور شخص جو ہے وہ خدا باپ سے بھی دور ہی بھاگے گا۔ جس طرح آدم کی زندگی میں جب گناہ آ گیا تو آدم کے پاس خدا ٹھنڈے وقتوں میں جس طرح جاتا تھا، حسب ترتیب خدا وہاں پر گیا۔ خدا نے آواز دی کہ اے آدم تو کہاں ہے؟ جواب ملا کہ میں نے تیری آواز سنی اور میں ڈر گیا ہوں اور میں چھپا ہوا ہوں۔ کیا تو نے وہ پھل کھایا؟ اس نے کہا کہ جو عورت تو نے مجھے دی تھی اس نے مجھے وہ پھل کھلا دیا ہے۔ سو گناہ آلودہ حالت باپ سے دوری کی حالت ہے۔ مصرف بیٹے نے بھی باپ سے دوری اختیار کی۔ آج ہمارے بھی بچے، ہمارے بھی نوجوان گناہوں کی جو ہے وہ لت پر لگے ہوئے یا اس کی علت میں پھنسے ہوئے اپنے آسمانی باپ سے دور چلے جاتے ہیں۔ تو اس تمثیل میں یہ پیغام ہے کہ مصرف بیٹے پر پہلا اثر اس کے گناہوں کا یہ ہوا کہ وہ اپنے باپ سے
دور چلا گیا، اور جتنا آسمانی باپ سے ہم دور ہوتے چلے جائیں گے اتنے جہنم کے قریب ہوتے چلے جائیں گے، اور جتنے ہم آسمانی باپ کے ساتھ لپٹے رہیں گے اتنے فردوس کے قریب ہوتے جائیں گے، اور ہمارے لیے آسمان کی بادشاہی کے دروازے کھلیں گے۔